اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ کبھی یوں ہوا ہے کہ آپ کسی ویڈیو کو سن رہے ہوں اور اچانک دل کہہ اٹھے، اوہ یہ بات تو صرف میرے لیے ہے، ذرا رک جائیں، ایک سوال خود سے پوچھیں، کیا یہ واقعی اتفاق ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ وہ لمحہ ہے جب رب اپنے بندے کو خاموشی میں پکار رہے ہیں؟ اللہ کا طریقہ بڑا نازک ہے، وہ ہمیشہ آواز میں بات نہیں کرتے، کبھی احساس میں، کبھی کسی جملے میں، اور کبھی کسی ایسے پیغام کے ذریعے جو سیدھا دل پر آ کر ٹھہر جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے دل کے حال سے پوری طرح واقف ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں میں اٹھنے والی خواہشوں کی طرف اس کی پوری توجہ ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں وہ سب جانتا ہے، وہ آہیں بھی سنتے ہیں جو زبان تک نہیں آتی۔ اب ایک اور سوال، کیا آپ ان دنوں بہت تھکے ہوئے ہیں؟ ظاہر سے شاید نہیں، لیکن اندر سے وہ بوجھ جو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، وہ فکر جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دی گئی ہے، وہ ٹینشن جو رات کو نیند چرا لیتی ہے، مالی پریشانیاں، رشتوں کی الجھنیں، یا وہ خاموش خلا جو یہ کہتا ہے میری بات کوئی سمجھتا کیوں نہیں، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، نہ ہی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب اللہ سے چھپا ہوا بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں رب نے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اگر تم پر یہ امتحان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچو، یہی نا کہ تم اس کو سنبھال سکتے ہو۔ اب ذرا دل سے جواب دو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ جن باتوں کی میں ٹینشن لے رہا تھا وہ واقعی میرے اختیار میں تھی ہی نہیں نا؟ پھر دل اتنا بوجھ کیوں اٹھائے؟ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ سب جانتا ہے اور وہ جو کریں گے وہ بالکل صحیح کریں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم ایسا سوچتے ہیں نا، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تم اکیلے ہو، تمہارے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلے بہت بڑے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ وہ رب جو تمہاری ہر دھڑکن چلا رہا ہے، جو ہر سانس کو گن رہا ہے، کیا وہ بھول سکتا ہے؟ نہیں۔ کبھی یاد کرو کتنی بار تم نے اپنے مسائل میں ہار مان لی تھی اور پھر اللہ نے کوئی راستہ کھول دیا۔ کہاں سے؟ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، تمہارے وہم و گمان سے بھی باہر، یہی اس کی مدد تھی، خاموش لیکن مکمل۔ سچ یہ ہے کہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک زندگی ہے، ان کا اور ہمارا ساتھ رہنا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ اگر آ جائے تو ان کا وزن دل پر اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہمارا دل بدل جاتا ہے، اور جب دل بدل جاتے ہیں نا تو حالات خود بخود ہلکے لگنے لگتے ہیں۔ ایک آخری سوال، جب کبھی سب سے زیادہ ٹینشن ہو، بہت دل پریشان ہو، کوئی سجھائی نہ دیتا ہو، مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ انسانوں کے پاس؟ کیوں؟ جو خود ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس رب کے پاس جائیں جو کبھی نہیں تھکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھ دیتا ہے تو وہی لمحہ اللہ کے وہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ آج بس اتنا کریں، آج سے جب بھی کبھی دل بھاری ہو، پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور دل سے کہیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب یہ معاملہ تیرے حوالے، تو بہتر جانتا ہے اور بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا لفظوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ نیت میں ہونی چاہیے، اور جیسے ہی دل نے اللہ پر خود کو چھوڑ دیا نا، ایک عجیب سا سکون اندر اترنے لگتا ہے۔ یہ دنیا وہ سکون دے ہی نہیں سکتی، یہ تو صرف رب دیتا ہے۔ اگر آج یہ باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ رب کی محبت ہے جو تمہیں پھر سے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ ان معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ چلیے اب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دو، ہمارے بوجھ ہلکے کر دو، اور ہمیں وہاں سے نواز دو جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ، ہر وقت۔ اللہ حافظ۔